الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کے کامیابی کا دار و مدار اسلام پر اور دین پر رکھا ہے کہ اسلام کے موافق جس کی زندگی ہوگی، دین کے موافق جس کی زندگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی پوری زندگی معتبر ہوگی اور اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ اللہ کی رضامندی کا دار و مدار اسلام پر ہے، اللہ کی خوشنودی کا دار و مدار دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب اللہ کو یہی دین پسند ہے، قیامت تک اب یہی دین رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین و دین اسلام ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے احکام کے علاوہ دیگر چیزوں کو اختیار کر آئے گا، ان کو اتباع کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ معتبر نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کئی سارے مذاہب وجود میں آئیں گی، دنیا میں کئی ساری چیزیں پائی جائیں گی، دنیا میں کئی ساری چیزیں، طریقے، طور طریقے، رسم و رواج، تمام چیزیں پائے جائیں گے، یہاں تک کہ خدا بھی کئی سارے پائے جائیں گے، یہاں تک کہ دوسری چیزیں بھی بہت ساری پائے جائیں گی، لیکن اللہ نے بتا دیا ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین و دین اسلام ہے۔ یہی بات اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں باطل ادیان، باطل طریقے، دیگر چیزیں ایسے ہوں گے جو اس پر حملہ کرنے والے ہوں گے، کہ لوگوں کے پیروں کو ڈگمگائیں گے، کہ لوگ اس سے ہٹیں گے۔ تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا کہ اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہو،
اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے ہو اور اس کی جنت میں داخل ہونے کو چاہتے ہو، تو تمہارا ضروری ہے کہ تم اسلام پر چل کر اپنی زندگی کو گزارو، ورنہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ زندگی گزار کر آؤ گے، جیسے کہ دنیا میں پائے جائیں گے، مذاہب پائے جائیں گے، دوسرے مذہب پایا جائے گا، دیگر چیزیں پائے جائیں گے، دیگر مذاہب پر چلنے والے پائے جائیں گے، دیگر طریقے پائے جائیں گے، باطل طور طریقے پائے جائیں گے، اگر ان کی طرف چلو گے اور اس پر عمل کر آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ مقبول نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک تو اعتبار وہ دین اسلام ہے۔ تو اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دیا، اسلام کو بھیجا، نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اللہ نے احکامات جاری فرمائے۔ تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اس دین کا دوسرا نام ہے فطرت، کہ دین فطرت وہ اسلام ہی ہے۔ تو فطرت کس کا نام ہے؟ فطرت کا کیا معنی ہے؟ فطرت ایسی چیز کو کہتے ہیں ایسی چیز فطرت کو کہتے ہیں جس کو انسان کی عقل مانے، عقل بھی اس کے موافق ہو، انسان کی سوچ بھی اس کے موافق ہو، عقل مند آدمی بھی اس کو سچ کہیں، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنا پوری کی پوری توجہ اسلام کی طرف، حنفی دین کی طرف ایک طرفہ ہو جاؤ، اسلام کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے دنیا کے پورے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور وہ کس کی فطرت ہے؟ وہ اللہ کی فطرت ہے۔ تو دین فطرت کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے، انسانوں کی عقل بھی فطرت کو مانے گی۔ فطرت کا معنی کیا؟ کہ آدمی کی عقل، آدمی کی سوچ، آدمی کی فکر جس چیز کو صحیح کہتی ہے اس کو فطرت کہتے ہیں۔ جو چیز عقل کے موافق ہو، جو چیز صحیح ہو، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ تو فطرت دین ہے اور دین بھی فطرت ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ دین پورا کا پورا فطرت ہے، دین کے اندر رہنے والی تمام چیزیں عقل کے موافق ہے، انسان کی سوچ کے موافق ہے، انسان کے فکر کے موافق ہے، کہ یہ دین فطرت کے خلاف ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز، آج فطرت کے متعلق ہی کچھ مثالیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی فطری چیز توحید۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے مراد یہ توحید ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا یقین رکھنے کو توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں، دنیا کے پورے خالق کو، دنیا کی پوری دنیا کے ایک خالق ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی معبود نہیں مگر اللہ کو معبود کہنے کو توحید کہتے ہیں۔ تو توحید بھی فطرت ہے، توحید بھی عقل کے موافق ہے، توحید بھی فطرت کے موافق ہے، توحید فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ کیسے فطرت کے موافق ہے توحید؟ دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہیڈ آف دی فیملی کے بغیر نہیں چلتا، گھر کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کی ضرورت ہے، ایک محلے کو چلانے کے لیے ذمہ دار کی ضرورت ہے، ایک شہر کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کی ضرورت ہے، ایک ملک کو چلانے کے لیے پریزیڈنٹ کی ضرورت ہے، ایک تعلقے کو چلانے کے لیے ایم ایل اے کی ضرورت ہے، ایک ڈسٹرکٹ کو چلانے کے لیے ایم پی کی ضرورت ہے، ایک صوبے کو چلانے کے لیے سی ایم کی ضرورت ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ چاند، سورج، ستارے، سمندر کیا بغیر خالق کے، بغیر معبود کے، بغیر اللہ کے چل سکتے ہیں؟
بالکل نہیں چل سکتے۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کسی کے بغیر نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ پوری کی پوری دنیا اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ان تمام کا ایک خالق ہے۔ یہ پوری چیزیں مخلوق ہے، اور مخلوق کی کبھی بھی عبادت نہیں کی جاتی، اور عبادت صرف خالق کی جاتی ہے، اور وہ ایک خالق ہوتا ہے، وہ کئی سارے خالق نہیں ہوا کرتے۔ جیسے کہ ایک تعلقے کو ایک ہی ایم ایل اے ہوا کرتا ہے، دو ایم ایل اے نہیں ہوا کرتے، ایک ڈسٹرکٹ کو ایک ایم پی ہوا کرتا ہے، دو نہیں ہوا کرتے، ایک صوبے کو ایک ہی سی ایم ہوا کرتا ہے، دو سی ایم نہیں ہوا کرتے، ایک ملک کو ایک ہی وزیر، ایک ہی سی ایم، پی ایم اور ایک ہی پریزیڈنٹ ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی پورے دنیا کے لیے بھی خالق ایک ہی ہوگا، دو خالق نہیں ہو سکتے۔ اللہ ایک خالق ہے، دنیا کی پوری چیزیں مخلوق ہیں، یہ توحید ہے۔ یہی سب سے پہلا سبق اسلام کا ہے۔ اسلام میں آدمی داخل ہونا چاہتا ہے، آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے، سب سے پہلا سبق اس کا توحید کا ہے۔ اس کے زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا کو چلانے والا اللہ، سورج کو وقت پر نکالنے والا اللہ، چاند کو نکالنے والا اللہ، دنیا کے پوری چیزوں کو وقت پر چلانے والا اللہ۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید کا سبق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اسلام پورا کا پورا فطرت، اسلام کی پوری چیزیں فطرت، اس میں سے پہلی چیز توحید کی مثال دیا ہے۔ اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو معبود ماننا، یہ فطرت ہے۔ ایسے ہی اللہ کو شکل دے دینا، اللہ کو ہاتھ دے دینا، اللہ کو پیر دے دینا، یہ اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مخلوق بنایا، اللہ اپنے مخلوق کو آنکھ دے گا، کان دے گا، پیر دے گا، اللہ اس کو اعضاء دے گا۔ اب آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے آنکھ کی ضرورت ہے، آدمی سننا چاہتا ہے تو اسے کان کی ضرورت ہے، آدمی بولنا چاہتا ہے تو زبان کی ضرورت ہے، آدمی چلنا چاہتا ہے تو اسے پیروں کی ضرورت ہے، آدمی پکڑنا چاہتا ہے تو اسے ہاتھوں کی ضرورت ہے، آدمی سوچنا چاہتا ہے تو اسے دماغ کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کو بھی ہم ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، یہ تمام چیزیں اگر اللہ کو بھی ہے اگر بول دیں گے تو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اللہ کس کو کہتے ہیں؟ توحید ہمیں سکھلاتی ہے، رسالت ہمیں سکھلاتی ہے، دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن اللہ کو آنکھوں کی ضرورت نہیں، اللہ سنتے ہیں لیکن اللہ کو کانوں کی ضرورت نہیں، اللہ چلتے ہیں لیکن پیروں کی ضرورت نہیں، اللہ پکڑتے ہیں لیکن ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ ان چیزوں کے بغیر ہم تمام کاموں کو کرنے والے کو خالق اور اللہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ بھی پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج ہو جائے، اگر اللہ بھی چلنے کے لیے پیروں کا محتاج ہو جائے، اگر اللہ بھی دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہو جائے، اگر اللہ بھی سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہو جائے، اب یہ اللہ نعوذ باللہ اللہ نہیں کہلائے۔ تو اللہ میرے اللہ ایسے ہیں، ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیسے ہیں، اللہ کی ذات کیسی ہے، وہ خود اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے، اگر ہم اپنے خدا کو، ہم اپنے معبود کو، ہم جس کو اپنا خدا مانتے ہیں، ہم اس کو ان تمام اعضاء کے ساتھ مانیں گے تو وہ معبود ہو جائے گا، وہ معبود ہونے کے لیے قابل نہیں رہے گا، وہ خالق بننے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا، مخلوق وہ ہوتی ہے جو ان چیزوں کی محتاج ہوتی ہے۔ ہم اور آپ سب مخلوق ہیں، مخلوق کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت، چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت، پکڑنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ معبود ہے، یہ معبود ہے۔ تو اب یہ توحید ہو گئی جو کہ توحید فطرت کے موافق ہے۔ دوسری چیز اسلام کا دوسرا سبق
کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، یہ دوسرا جز اسلام کا، کلمے کا دوسرا جز لا محمد رسول اللہ جو دوسرا جز ہے، یہ بھی فطرت کے موافق ہے، یہ بھی عقل کے موافق ہے، یہ بھی آدمی کی صحیح سوچ اور صحیح فکر کے موافق ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی کمپنی میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس آدمی کا جب وہاں پر وہ آدمی اس کمپنی کا امپلائی بن گیا، اس کا یونیفارم، اس کی سیلری، اس کو سہولیات کا فراہم کرنا، یہ تمام چیزیں اس کمپنی کے ذمے ہو جاتی ہے۔ اب اللہ دنیا کو بنایا، دنیا میں رہنے والے انسانوں کو پیدا کر دیا، دنیا میں رہنے والے مخلوق کو پیدا کر دیا، تو اللہ کے ذمے تھا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں پیدا کیا لیکن تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں پیدا کیا ہوں، اس لیے تم کو یہ سبق پڑھانے کے لیے، میں تمہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے، تمہیں اللہ کے راستے پر لانے کے لیے، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، تمہیں جنت کی طرف لے جانے کے لیے میں تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ تو دنیا میں نبیوں کا آنا بھی فطرت ہے، دنیا میں نبیوں کا آنا بھی یہ سوچ کے موافق ہے، دنیا میں نبیوں کا آنا بھی یہ عقل کے موافق ہے۔ اسلام کا کون سا عمل بھی، اسلام کی کوئی بھی چیز بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، فکر کے خلاف نہیں ہے۔ کلمے کا پہلا جز فطرت کے موافق، کلمے کا دوسرا جز فطرت کے موافق۔ کمپنی میں جب امپلائی بن گیا تو پوری چیزیں فراہم کرنا، سہولیات کو دینا اور سیلری کا دینا یہ کمپنی کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ دنیا میں لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا یہ اللہ کے ذمہ تھا، تو اللہ نے نبیوں کو بھیج کر یہ کام کروایا کہ جاؤ میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھلاؤ، جاؤ میرے بندوں کو جنت والا راستہ دکھلاؤ، جاؤ میرے بندوں کو میری رضامندی والا راستہ دکھلاؤ، میرے ناراضگی والے راستے سے بچاؤ، جہنم والے راستے سے بچاؤ۔ تو یہ فطرت کے موافق ہے، رسالت بھی فطرت کے موافق، تو پورا کا پورا کلمہ یہ فطرت کے موافق ہے۔ تو فطرت کے خلاف، سوچ کے خلاف، عقل کے خلاف، صحیح فکر کے خلاف اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا جاتا؟ پورے دنیا کے اندر ہمارے اسلام میں ماں باپ کے متعلق کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالی کی عبادت کے بعد اللہ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کو کہا ہے کہ دنیا میں اگر آدمی رہتا ہے اس کو چاہیے کہ عبادت کے بعد، نماز کے بعد، روزے کے بعد، حج کے بعد اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی بات کو مانے، اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کرے۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام عقل کے خلاف والی تعلیم نہیں دیتا۔ عقل کے خلاف والی تعلیم کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے مناؤ، یہ عقل کے خلاف ہے جو دنیا والے عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا پورا کا پورا سال مدرس ڈے ہے، پورا کا پورا سال فادرس ڈے ہے، پورا سال تمہیں مدرس ڈے منانا ہے، پورا سال تمہیں فادرس ڈے منانا ہے۔ سال کے ایک دن میں تم مدرس ڈے منا کر سال کے پورے دنوں میں تم ماں باپ سے دور رہنا، یہ ماں باپ کی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی عبادت کے بعد اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو قرار دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگوں میری عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور ان کے حق میں دعا کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو ماں باپ کے متعلق کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کی خدمت پورا سال بھر کرو۔ یہ بھی عقل میں آنے والی بات، یہ بھی فطرت کے موافق ہے۔ فطرت کے خلاف اسلام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، میں کچھ مثالیں ابھی آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک توحید کا دیا، دوسرا رسالت کا دیا، تیسرا ماں باپ کی خدمت کا دیا۔ آج دنیا والے ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے مدرس ڈے، باپ کے لیے
فادرز ڈے رکھ دیے، سال کے 364 دن خاموش رہ جاتے ہیں، سال کے ایک دن میں بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں کو ملنے کے لیے آ کر اس کو تحفے تحائف دے کر اس کے لیے کچھ پیسے وغیرہ دے کر پورا سال بھر ان سے دور رہ کر اپنے ماں باپ کے دلوں پر پتھر رکھنے والے، ماں باپ کے دلوں کو توڑنے والوں کو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے فادرس ڈے بنانے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا، پورا سال بھر مدرس ڈے ہمارے لیے، پورا سال بھر ہمارے لیے فادرس ڈے ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان کی باتوں کو مانو، ان کے دلوں کو خوش کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جو فطرت کے موافق ہے، جو عقل کے موافق ہے، جو سوچ کے موافق ہے، جو فکر کے موافق ہے۔ اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پردہ، ہمارے اسلام میں پردے کی تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ آج یہ بات بتاؤں گا کہ یہ چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ پورے دنیا میں جن لوگوں کی عقلیں ماری گئی، جن لوگوں کو عقل سے کوئی تعلق نہیں، جن لوگوں کو سمجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ اشکال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر اتنی زیادہ تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کر لیے۔ کہاں کی یہ سچ بات ہے؟ کہاں کی یہ صحیح بات ہے؟ کیا یہ چیز بھی فطرت ہے؟ کیا یہ بھی عقل کے موافق ہے؟ کیا یہ بھی سوچ کے موافق ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، اللہ کے نبی کا حضرت عائشہ کو نکاح کرنا اتنی چھوٹی عمر میں یہ بھی فطرت کے موافق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کب نکاح کیا؟ دنیا کے پورے دشمن، دنیا میں رہنے والے اسلام کے دشمنان کتابوں کو دیکھ کر پڑھ کر سمجھے ہیں، سیرت کو پڑھ کر دیکھے ہیں، سیرت کو سن کر بولتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو اتنی عمر میں نکاح کیا۔ کیا ان لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف نہیں پڑی؟ کیا ان لوگوں کی سوچ اس کتاب پر نہیں پڑی؟ کیا ان لوگوں نے ایسی کتاب نہیں دیکھی جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں میرا تمہارا کیا لینا دینا، میں اشکال کروں گا، تو اشکال کرے گا، دنیا میں رہنے والے اشکال کریں گے، جس نے نکاح کیا ہے اس سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا شوہر پوری دنیا کا سب سے افضل شوہر ہے، مجھے جیسا شوہر ملا ہے دنیا کی کسی شوہر نہیں مل سکتا۔ اور حضرت عائشہ نے کبھی اللہ کے نبی کی شکایت کی ہو، کبھی یہ بات کہی ہو کہ میرے ابا حضرت ابوبکر نے میری اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے عمر والے کو شادی کرا دی، ایسی شکایت حضرت عائشہ نے نہیں کی۔ اپنے امی جان حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کبھی نہیں کہا کہ میری ماں نے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح کرا کر مجھ پر ظلم کیا، اور میرے بھائی نے، میرے بھانجے نے، جتنے میرے عرب کے رہنے والے ہیں پورے لوگوں نے اللہ کے نبی سے نکاح کرا کر مجھ پر ظلم کیا، غلط کیا، درست نہیں کیا۔ ایسی شکایت پوری سیرت میں، پوری کتابوں میں کہیں نہیں ملے گی۔ حضرت عائشہ نے نکاح کیا ہے، حضرت عائشہ سے پوچھو کہ تمہارا یہ نکاح کرنا تمہیں کیسا پسند تھا یا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آدمی کا اپنے لیے کہنا، وہ نکاح کر رہی ہے، وہ نکاح کر کر خوشیوں کی زندگی گزار رہی ہے، اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے کہ ایسا شوہر دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اقوال ہیں، تو ان کے اقوال کو سنو، ان کی باتوں کو سنو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھو، جہاں پر اللہ کے نبی کے متعلق کوئی شکایت کی ہو کہ میرے شوہر سے میرے ابا جان، میری امی جان ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دونوں ماں باپ یہ اللہ کے نبی سے نکاح کرا کر مجھ پر ظلم کیا، ایسا ایک لفظ نہیں ملے گا۔ اپنے شوہر کے متعلق کوئی شکایت کی ہو، ایسا ایک جملہ نہیں ملے گا۔ تو پھر آج 1400 سال کے بعد حضرت عائشہ پر انگلی اٹھانے کا مجھے اور تمہیں کیا حق ہوگا؟ کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔
تو اسلام کا ہر عمل، اسلام میں پائی جانے والی پوری چیزیں فطرت کے موافق ہے، عقل کے موافق ہے، سوچ کے موافق ہے، فکر کے موافق ہے۔ کوئی چیز اسلام کے اندر فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو آج یہی بات بتائی گئی کہ فطرت کے موافق توحید ہے، فطرت کے موافق رسالت ہے، فطرت کے موافق ماں باپ کی خدمت ہے، فطرت کے موافق ہی حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کرنا بھی ہے۔ ان کے اوپر شکایت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق جیسا ہمارا عقیدہ ہے، جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے متعلق، یہ بھی فطرت کے موافق ہے۔ تو لہذا یہ فطرت کو پہچانے، یہ دین پر چلنے والے ہم لوگ ہیں، اس دین کے ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ تو جب ہم دین فطرت کو پہچانے ہیں تو یہ چیز جاننی چاہیے۔ اب یہاں پر پورا کا پورا دین فطرت ہے، پورا کا پورا دین فطرت ہے، سوچ کے موافق ہے، عقل کے موافق ہے، فطرت کے موافق ہے۔ تو اب بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اسلام میں گوشت کھانے کی اجازت ہے، یہ گوشت کھانا کہاں سے فطرت کی چیز ہے؟ یہ گوشت کھانے یہ فطرت ہے، یہ سوچ کے موافق ہے، یہ عقل کے موافق ہے؟ تو اس کا کیا جواب؟ کیا گوشت کھانا بھی فطرت میں سے ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعہ میں یہ بھی، اور اسلام میں پردے کا جو حکم دیا گیا ہے، آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان پر ظلم کر رہی ہے، ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کی ان کو اجازت نہیں دے رہی ہے، ان کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جواب، اور اسی طریقے سے جو گوشت کھانے کے متعلق جو اشکال کیا جاتا ہے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ اگلے جمعہ پورے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اور ہر جمعہ جس طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ہر جمعہ آخر میں یہی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بالغ مرد عورت پر صرف جمعہ فرض نہیں کیے ہیں۔ جمعہ فرض کرنا اللہ نے ایسا نہیں کہا اقیم الصلاۃ کہہ کر جمعہ نہیں کہا کہ جمعہ کی نمازیں پڑھ لو، ایک نماز پڑھ لو، اقیم یوم الجمعہ کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ لو کافی ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ گھر کو بناتے ہیں تو قائم کرتے ہیں، گھر کو کوئی وہاں سے ہٹاتا نہیں، گھر کو کوئی وہاں آئٹنری نہیں بناتا، پوری مضبوطی کے ساتھ بناتا ہے۔ جب اس کو گھر کہتے ہیں، جب اس کو بنیادی کہتے ہیں، جب اس کو بنیاد اور اس کو دیوار اور اس کو چھت کہہ کر جب وہ مکمل ہوتا ہے تو نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔ نماز پڑھنا 1 2 پڑھ لیے، 3 چھوڑ دیے، 3 پڑھے 2 چھوڑ دیے، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، سال میں 1 مرتبہ پڑھے، یہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ دل چاہے نہ چاہے، سفر میں رہے، گھر میں رہے، آپ بیمار رہے، صحت مند رہے، جہاں بھی رہے، جیسے بھی رہے، 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ہر آدمی اور مرد عورت پر ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو اس کا لحاظ رکھے، اور جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔